بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز جمعرات 7 مئی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب کے شہر الاقصی کے دو محلوں الفیصلیہ اور الفاضلیہ میں جہاں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ تھا، وہاں سخت احتیاطی تدابیر میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے قائم صحت کمیٹی کی سفارشات پر دونوں محلوں میں آج بدھ سے اضافی تدابیر ختم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ رہائشی اجازت کے اوقات میں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ان کاروباری مراکز کو بھی کھولنے کی اجازت ہے جنہیں کرفیو میں کام کرنے کی اجازت کا پہلے اعلان کیا گیا تھا۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فیصلہ مفاد عامہ کے لیے کیا گیا ہے، اس تاکید کے ساتھ کہ حکومت کرونا وائرس کے انسداد کے لیے جو فیصلے کرتی ہے وہ خود رہائشیوں کے حق میں اور بہتری کے لیے ہے۔ وبا کے انسداد کے لیے تمام فیصلوں پر نظر ثانی کا عمل مستقل رہتا ہے۔ جہاں سخت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سخت احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جاتا ہے، اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے یا حالات معمول پر آ جاتے ہیں وہاں احتیاطی تدابیر میں نرمی کی جاتی ہے۔ وزارت نے کاروباری حضرات، شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اپنے طور پر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل جاری رکھنے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ آئندہ مرحلے میں صحت یاب افراد کی تعداد انشاءاللہ بڑھے گی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمہ ڈاکٹر محمد العبد علی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آنے والا مرحلہ امید افزا ہوگا۔ متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی اور شفا پانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق العبد علی نے نئے کرونا وائرس کی نئی صورتحال پر منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے مرحلے میں صحت پانے والوں کی تعداد زیادہ جبکہ متاثرین کی تعداد کم ہوتی جائے گی۔ وزارت صحت کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ وزارت صحت مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو از خود پیش قدمی کر کے کرونا ٹیسٹ کرانے کی سہولت فراہم کیے ہوئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے بڑے پیمانے پر کرونا ٹیسٹ کی سہولت معید اپلیکیشن کے ذریعے مہیا کی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو جو لیبارٹری ٹیسٹ کرانے کے خواہشمند ہوتے ہیں انہیں باقاعدہ تاریخ اور وقت دیا جاتا ہے۔ یہ سہولت ان لوگوں کے لیے ہے جن میں کرونا کی علامتیں نہیں ہوتی۔ ترجمان وزارت صحت نے مزید کہا کہ رضاکارانہ کرونا ٹیسٹ اپنی مرضی پر ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو معید اپلیکیشن کے ذریعے ٹیسٹ کی تاریخ، وقت اور جگہ بتا دی گئی ہو تو اسے حق ہے کہ وہ مقررہ تاریخ پر لیبارٹری جا کر اپنا ٹیسٹ کرا لے۔ اگر اس کا ارادہ بدل گیا ہو تو وہ اس سے کسی دوسرے شخص کو فائدہ اٹھانے کا بھی موقع دے سکتا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ محفوظ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سعودی کابینہ نے کرونا وائرس سے متعلق تازہ ترین ملکی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا ویڈیو اجلاس ہوا ہے جس میں متعدد اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد الکسبی نے اجلاس کے بعد ایس پی اے کو بتایا ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کورونا کی وبا سے مقابلے میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے جملہ وسائل وقف کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ بھی کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے مطلوبہ خدمات فراہم کرنے کے سلسلے میں ہم پرعزم ہیں۔ وبا سے متعلق مشترکہ عالمی جدوجہد کو اہم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ سعودی کابینہ نے مسئلہ فلسطین سے متعلق عرب وزرائے خارجہ کی آن لائن اجلاس کے سامنے اپنے غیر متزلزل موقف کا اعادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین سعودی عرب کا پہلا مسئلہ تھا، ہے اور رہے گا۔ سعودی عرب 1967 کے علاقوں میں خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام اور مشرقی القدس کو اس کا دارالحکومت بنانے سے متعلق فلسطینی عوام کا حامی تھا، ہے اور رہے گا۔ سعودی کابینہ نے سعودی شہریوں میں بیرونی اشتہارات کی نئی حکمت عملی کی بھی منظوری دی ہے۔ سعودی کابینہ نے صحرائے سینا میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے مصر کو اپنی مکمل تائید و حمایت کا یقین دلایا ہے۔ کابینہ نے قرغیزستان کی نیوز ایجنسی کے ساتھ تعاون کے معاہدے کا اختیار وزیر اطلاعات کو بھی سونپ دیا ہے۔ جبوتی کے ساتھ ماحولیات کے بارے میں مفاہمتی یادداشت، کامن ویلتھ بہاما کے ساتھ فضائی نقل و حمل کی مفاہمتی یادداشت
اور عراق کے ساتھ نقل و حمل کی مفاہمتی یادداشت کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے شہر تبوک سے طیارہ افغان شہریوں کو لے کر افغانستان کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے عودہ کے نام سے خصوصی پروگرام جاری کیا ہے۔ اس کے تحت طیارہ تبوک سے افغانستان بھیجا گیا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کے اہلکار افغان شہریوں کی امیگریشن کی کارروائی کر رہے ہیں اور کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی جو خروج عودہ ایگزٹ ری اینٹری یا خروج نہائی فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتے ہیں، ہر طرح کے وزٹ ویزوں اور سیاحتی ویزوں پر آئے ہوئے غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے عودہ کے نام سے ہنگامی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ وطن واپسی کے خواہشمند غیر ملکیوں کو ابشر کے ذریعے درخواست دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزیوں پر روزانہ رپورٹ جاری ہوا کرے گی۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشہلوب نے کہا کہ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر سزاؤں کے حوالے سے 2 وضاحتیں جاری کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان نے بدھ کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ وبا سے نمٹنے کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی اور خلاف ورزیاں کرنے والوں کو مقررہ سزائیں دینے کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے منگل کو کہا تھا کہ حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر 1000 ریال سے 5 لاکھ ریال تک کے جرمانے اور 1 ماہ سے 5 برس تک کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے کس علاقے میں کس نے کیا خلاف ورزی کی اور اسے کیا سزا دی جائے گی، اس حوالے سے ہر صوبے کی بابت روزانہ کی بنیاد پر بیان جاری ہوگا۔ طلال الشہلوب نے یہ بھی بتایا کہ تقریبات کو کنٹرول کرنے کے لیے پابندیوں کا لائحہ عمل جس میں خلاف ورزیوں اور سزاؤں کا تعین ہوگا، اس حوالے سے بیان ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات اور احتیاطی انتظامات کی خلاف ورزیاں پکڑنے کے لیے انہی اداروں کا انتخاب کیا گیا ہے جو نجی کمپنیوں کی سرگرمی پر نظر رکھنے کے لیے تعینات ہیں۔ ان میں سیکیورٹی فورسز بھی شامل ہیں۔ الشہلوب نے مزید کہا ہے کہ خلاف ورزی کی رپورٹ متعلقہ ادارے کا افسر تیار کرے گا اور رپورٹ وزارت داخلہ کو بھیجے گا۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر جرمانے، قید، ادارہ بند کرنے اور مقیم غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے بے دخل کیے جانے جیسی سزاؤں کا اعلان کیا تھا۔ امریکن میگزین فارن پالیسی نے اپنی تازہ تجرباتی رپورٹ میں کہا ہے کہ تیل نرخوں کے بحران سے صرف سعودی عرب سرخرو ہو کر نکلے گا۔ دنیا بھر میں تیل پیدا کرنے اور برآمد کرنے والے ملکوں میں سعودی عرب واحد ملک ہے جس کے پاس تیل کے حالیہ بحران سے نجات پانے کے لیے معتبر ضمانتیں موجود ہیں۔ الوطن اخبار نے امریکی میگزین کی رپورٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب کورونا کی وبا سے اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے واحد مضبوط ریاست کے طور پر ابھرے گا۔ فارن پالیسی کی رپورٹ امریکی قومی سلامتی کونسل کے سابق ڈائریکٹر اور امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما کے ذاتی معاون جیسن بورڈوف نے تیار کی ہے۔ امریکی ماہر کا کہنا ہے کہ تیل منڈی کے حالات بتا رہے ہیں کہ آخر میں تیل کی آمدنی بڑھے گی۔ تیل منڈی میں استحکام آتے ہی اس کا سب سے بڑا حصہ دار سعودی عرب ہوگا۔ تیل منڈی میں استحکام تیل پیداوار میں کمی کی بدولت آئے گا۔ امریکی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ابھی تک مستقبل کے بارے میں تیل کی طلب کے حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اس کے امکانات بے شک ہیں کہ جلد ہی تیل کی طلب میں اضافہ ہوگا۔ امریکی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تیل کے باری نرخوں سے سعودی عرب کے علاوہ خلیج کے دیگر ممالک اور روس کو بھی فائدہ ہوگا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں کمی کو یقینی بنانے کے لیے خریداروں اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کے ساتھ یکجہتی بھی پیدا کر لی ہے۔ سعودی وزارت توانائی کے نجی شعبے میں کام کرنے والے تجارتی اور صنعتی اداروں کے مالکان کو ہدایت کی ہے کہ وہ کورونا کے اثرات کے حوالے سے شاہی امداد مہم سے استفادہ کرتے ہوئے 3 ماہ کا بجلی کا 50% ادا کر سکتے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مملکت میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے معاشی بحران کو کم کرنے کے لیے نجی شعبے کو بھی مراعات دینے کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے تھے۔ شاہی امدادی مہم سے نجی شعبے کے 16 لاکھ سے زیادہ ادارے مستفید ہو سکیں گے۔ امدادی مہم میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ نجی سیکٹر میں تجارت اور صنعت سے وابستہ افراد 3 ماہ اپریل، مئی اور جون کا بجلی کا بل قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں۔
مہم میں صنعتکاروں اور تاجروں پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے یہ رعایت دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ 3 ماہ کا بل 50% ادا کر دیا جائے، باقی 50% آئندہ برس 2021 میں قسطوں کی صورت میں ادا کیا جائے۔ مہم سے استفادہ کے لیے وزارت توانائی نے نجی سیکٹر سے وابستہ اداروں کے مالکان یا انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ سسٹم کو مذکورہ رعایت کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے، جس سے استفادہ کرتے ہوئے 50% بل براہ راست سداد کے آپشن کے ذریعے ادا کیا جا سکتا ہے۔ باقی 50% بل کی ادائیگی جنوری 2021 سے کی جائے گی۔ وزارت توانائی نے اس حوالے سے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ برس سے بل کی ادائیگی 6 ماہ تک قسطوں کی صورت میں ادا کی جا سکے گی، جس کے لیے کسی پیشگی کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے مملکت میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے معاشی بحران کے حوالے سے نجی سیکٹر کے لیے متعدد خصوصی مراعات دینے کا اعلان کرتے ہوئے خطیر رقم مختص کی تھی، جس میں نجی سیکٹر میں سعودی ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگیاں بھی سوشل انشورنس اسکیم کے تحت کی جانا تھی۔ اس حوالے سے صنعتکاروں کا کہنا تھا کہ انہیں شاہی فرمان سے کافی ریلیف ملا ہے۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔